زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، گزشتہ ہفتے بات ہو چکی تھی اس سلسلے میں کہ یہ عشرہ، یہ 10 دن بہت مبارک دن چل رہے ہیں. ان دنوں کے ہر روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کا، اور عرفے کے روزے کا ثواب 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. ظاہری بات ہے یہ فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے. حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر. اور کسی چیز کی قسم، جیسے دنیا میں آدمی اللہ میاں کی قسم کھاتا ہے تو اس کے معظم اور اس کے بڑے ہونے کی نشانی ہوتی ہے. حق تعالی شانہ کے اعتبار سے ساری چیزیں دنیا کی یہ چھوٹی ہیں، لیکن انسانیت کو یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے کہ ان دنوں کی بڑی عظمت ہے، ہمارے یہاں ان کی عبادات کی بڑی قدر ہے، اس لیے اللہ میاں نے ان کی قسم کھائی. بات چل رہی تھی کہ رمضان اور یہ ذی الحج تک کی کیا نسبت ہے یہ بتلا دیا گیا تھا. اب یہ مبارک 2 دن چل رہے تھے 15 شعبان کے بعد سے اب تک، وہ اب گویا کہ پورے ہو رہے، اور اللہ میاں گویا کہ ہمیں آخری دنوں بھی نوازتے جاتے ہیں. اور کسی بھی عبادات کے اندر ان دنوں کے اندر ایک تو یہ کہ یہ 10 دنوں کی قدر کریں، دوسری عبادت ان دنوں کے اندر قربانی ہے. کسی بھی عبادت کی تکمیل پر، کسی بھی تو اس کے پورا ہونے پر اللہ میاں کی جانب سے یا دنیا کا بھی رشتہ ایسا ہے کہ کوئی چیز قربانی یعنی کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، اور قربانی قرب سے ہے. قرب کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے. ان 3 دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے. قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک یادگار ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں ہمیں کیا ملے گا؟
قال بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قال فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر اون ہو تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ جیسے کہ ہمارے یہاں گھیٹا ہوتا ہے یا اونٹ ہوتا ہے جو بہت سی جگہوں پر ذبح کیا جاتا ہے، تو اس میں اون ہوتا ہے اور وہ ان گنت مقدار میں اس کے اندر اون ہوتا ہے، تو اس پر کیا ملے گا؟ قال فالصوف یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صبح سے شام تک گنتے جائیں تو اس کے بال ہم گن نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان گنت یہ قربانی کے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے قربانی اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے جیسے کہ حج عبادت ہے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جو مخصوص جگہ کے اوپر مخصوص دنوں میں کی جاتی ہے، ان دنوں کے اندر ہی کی جائے گی کہ بھئی حج اس کے 5 دن ہیں ذی الحجہ کے، اور اس میں بھی دیکھیے حاجی 8ویں ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں ہی تو پڑھنا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن شریعت نے ایک فلسفہ بتلایا، شریعت نے ایک حکم بتلایا کہ ہم جو کہیں وہ عبادت ہیں، ہم جو کہیں اس کو تم مانو تو وہ قبول ہیں۔ شریعت نام ہے کہ اللہ کے حکم کو جیسا ویسا ہی ماننا، جیسا ہے ویسا ہی ماننا، اس میں کوئی رد و بدل کی اجازت نہیں۔ بھئی آپ دیکھیے جو حاجی وہاں جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں اگر کوئی آدمی 1 نماز پڑھتا ہے تو 1 لاکھ ثواب ملتا ہے، اس میں جو بھی خرچ کرے گا اس کو ثواب ملے گا اتنا زیادہ۔ تو اگر 8ویں ذی الحجہ کو مسجد حرام میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ اس کو تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ لیکن عزیز و شریعت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شریعت نے حکم دیا کہ 8ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز تم مینا میں پڑھو اور 5 نمازیں وہاں پڑھنا ہے۔ کہاں کی نماز چھوڑ کر جا رہا ہے؟ بیت اللہ کی نماز کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ ہم جو کہیں اسے مانو، اسی میں تمہارے لیے عبادت ہے۔ اگر مینا میں نماز پڑھیں گے یہ 5 تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہ 1 لاکھ سے زیادہ یہاں ثواب دے گا۔ اور دنوں میں تم کتنی بھی نماز پڑھو، مکے میں ہیں اور مینا میں جا کر نماز پڑھو اور دنوں میں وہ ثواب نہیں ملے گا، پھر مکے میں ثواب ہے۔ یہی بات عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہے، زوال سے لے کر صبح صادق تک۔ اصل تو یہ ہے ان میں سے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، اور اصل تو ہے زوال سے لے کر غروب تک ٹھہرنا ہے اور غروب کے بعد مزدلفہ جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہ ٹھہر سکا عرفات کے میدان میں تو صبح صادق تک میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن ٹھہرنا تو یہ اس کا افضل وقت ہے۔ اب کوئی آدمی سال بھر وہاں ٹھہرا رہے اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو وہ حاجی کہلائے گا؟ نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ہماری عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال اور عشق کا گویا کہ ایک بندہ مظاہرہ کر رہا ہے، تو جو کہے گا وہ میں کروں گا۔ ہم تیرے حکم کے لیے ایک ایسے عرفات کے میدان میں مینا کے اندر گھوم رہے ہیں کہ ایک عاشق زار کی طرح۔ تو نے کہہ دیا کہ بال نہیں بنانا، بال نہیں بنائیں گے۔ تو کہتا ہے ناخن نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹیں گے۔ تو کہتا ہے کہ بھائی تجھے کیا ہے اپنے بدن کے اوپر خوشبو نہیں لگانا، نہیں لگائیں گے۔ یہ حاجی کو تو یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر شریعت تابعداری بتلاتا ہے، ہم جو کہیں وہ عبادت ہے۔ ایسے ہی قربانی ہے۔ قربانی اگر سال میں ایک آدمی کسی اور دنوں میں ان 3 دنوں کے علاوہ سال بھر اگر سینکڑوں قربانی کرے لیکن یہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اور بات ہے نفلی صدقہ کے طور پر اگر غریبوں کو بیچنے، غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی چیز کریں تو وہ اس کی بعض حالات میں اجازت ہے۔ بہرحال تو یہ قربانی ہے۔ تو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا چیز ہے اسی کو قرآن پاک نے بتلایا۔ قربانی کی اصل کیا ہے؟
یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ایک تو قربانی کرنا ہے، دوسری عبادت تکبیر تشریق ہے کہ تکبیر تشریق عرفہ کے دن سے صبح 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کل 24 نمازوں میں پڑھنا ہے۔ اس میں عید کی نماز بھی آ جائے گی بآواز بلند۔ قربانی کی اصل کیا ہے؟ قربانی کی اصل حدیث قرآن پاک میں ہے، اور اس کی تشریح تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، ذرا سوچو تو صحیح، وہ بوڑھا باپ، جس بوڑھے باپ کو 80 سے زیادہ متجاوز جب عمر ہو جاتی ہے تب ان کو بیٹا نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ چلنے کے لائق ہو جاتا ہے 10-12 سال کا یا جو بھی کم و بیش جو بھی عمر ہو ان کی، جب چلنے کی عمر فلما بلغ معہ السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے کی حالت میں ہو گیا، چلنے کی حالت میں وہ پہنچ گئے، قرآن کہتا ہے تقریباً 12-13 سال کی عمر ہوگی، تو اب 3 دن تک جو خواب دیکھا ہے تو بیٹے کے سامنے اب، اور نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، ہم اور آپ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہیلا حوالہ کر دیتے، ارے یہ خواب تو ہے، اور خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ حق تعالی شانہ خواب میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور نبی کے لیے تو خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو جب خواب دیکھا تو اب بیٹے کے سامنے بات لانا ضروری تھی، اور ادھر والدہ تھی سیدہ حاجرہ علیہ السلام، تو ان سے جو بات بعد میں ہوگی لیکن ان سے پہلے تو بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو بیٹے کو لے جا کر راستے میں کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیے بیٹا بھی اولو العزم نبی ہونے والا تھا آگے چل کر، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اولو العزم نبی تھے، تو ان کو اپنے بیٹے کو پوچھنے کی اور رائے لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے وقت میں بیٹے کو ایک اعتماد میں لینا پڑتا ہے، اس کے سامنے واقعہ پیش کیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مان لو نہ لیتے یا ڈائریکٹ ذبح کر دیتے تب بھی حکم الہی پورا ہو جاتا، لیکن بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے۔ بیٹا تھا، آگے چل کر نبی ہونے والا تھا، اور خاتم الانبیاء والمرسلین اسی کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے تھے، اتنا بڑا آدمی وہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، تم مجھے ذبح کر دو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل نے اپنے والد سے یہ کہا کہ اے ابا مجھے جب تم لٹاؤ تو ذبح کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں سے ذبح کرنا پڑتا ہے گلے سے، لیکن جب تم ذبح کرنے جاؤ گے اور میرا چہرہ اور میرا مکھڑا دیکھ لو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر شفقت پیدری، باپ کی شفقت غالب آ جائے اور تم ذبح کرنے سے اور حکم الہی کو پورا کرنے سے کیا ہے پسو پیش کرنے لگو، اس لیے تم مجھے الٹا لٹا دینا اور ذبح کرنا۔ یہ ہے بیٹا، کتنا فرما بردار بیٹا۔ دوسری بات یہ کہ ابا جان گھر جاؤ گے، میرے کپڑے والدہ کے سامنے پیش کرو گے تو ان کپڑوں میں خون دیکھ کر والدہ آہو واویلا کرے گی، تم ایسا کرنا کہ میرے کپڑے کو ذرا سمیٹ لو۔ یہ 2 باتیں کہی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما
جب باپ بیٹے نے دونوں نے یہ بات طے کر لی، اسلام لے آئے، مطلب کہ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا۔ باپ بیٹے نے یہ بات مان لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور الٹے منہ حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ اللہ میاں کو تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو صرف آزمانا تھا، اللہ کو ان کی ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور قربانی کے بارے میں بھی اتنی یاد رکھیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، اللہ کو ہماری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گوشت پوشت کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے حکم کو جو ہم کہتے ہیں وہ مانتے ہیں یا نہیں۔ جیسے حج میں تم مینا میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، بیت اللہ کو چھوڑ کر وہاں بھیجا جا رہا ہے، عقل کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایسے یہاں پر بھی شریعت ہمارا امتحان لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم کیا کرو، اس کو مان لو۔ اگر مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارا گوشت پوست نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ اللہ میاں کو کیا ہے، پہنچتا ہے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی اور باپ بیٹے نے یہ طے کر دیا، ان کو لٹا دیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو اللہ میاں کو تو آزمانا تھا بس۔ اب آسمانی حکومت حرکت میں آ جاتی ہے۔ اللہ میاں کی جانب سے سیدنا جبرائیل کو کہا جاتا ہے کہ تم مینڈھا لے کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب اپنے لختے جگر نور نظر کو ذبح کر دے، تم جاؤ۔ سیدنا جبرائیل آ رہے ہیں، یہ لٹا رہے ہیں، چھری پھرانے کی تیاری ہو رہی ہے، پھرا رہے، چلتی نہیں ہیں۔ اور سیدنا جبرائیل کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھری چلا دیں۔ اس مینڈھا لے کر آ رہے تھے تو سیدنا جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہو تو اس کو اس طریقے سے متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ مینڈھا آ رہا ہے ہاتھ میں، تو سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے وسعت آ گئی۔ کہہ دیا فوراً، ابراہیم کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ابراہیم کا کہنا تھا، اتنے میں جبرائیل پہنچے ہوئے تھے، اور وہ چھری اسماعیل کو تو جبرائیل نے ایک طرف بٹھا دیا اور مینڈھا اس کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ سیدنا اسماعیل نے جب دیکھا کہ یہ حال ہے تو انہوں نے کہہ دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، 2 نبی اور 1 فرشتے کی یادگار ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے فلما اسلم ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ کی طرف سے بھی انعام ہوا، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی کھلی ہوئی، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں کیا ہے، بڑا عظیم تحفہ ذبح کر کے تمہیں دے دیا، اور دوسروں کے لیے یہ قربانی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، آنے والوں کے لیے۔ سلام علی ابراہیم، اس طریقے سے گویا کہ یہ واقعہ پورا۔ عزیز و دوستو، یہ قربانی یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ، اور اس کے اوپر ہمیں کیا بدلہ ملے گا یہ بھی بتلا دیا۔ جب آدمی کا قربانی کا ارادہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے قربانی کا ارادہ کیا ہو تو جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو تو وہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے، ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے۔ ابھی دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ میں حجاج پہنچے ہوئے ہیں، ان کو اللہ میاں کی جانب سے یہ ہے کہ تم احرام کی حالت میں نہ بال کاٹو، نہ تم اپنے ناخن کاٹو، نہ خوشبو لگاؤ، اور 2 کپڑوں کے اندر تم گھومو بغیر سلے ہوئے۔ لیکن بھائی، مسلمان تو اکناف عالم میں کتنے ہیں؟ 200 کروڑ مسلمان ہیں، اور وہاں جانے والے کتنے ہیں؟ 30-40 لاکھ، 50 لاکھ۔ اب 50 لاکھ جائے ہیں تو وہ 5% ہوا،
اتنا بڑا مجمع تب بھی وہاں ہے، لیکن اتنے زیادہ 199 کروڑ سے زیادہ لوگ جو یہاں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، بیچارے وہ تو اپنی جسمانی صحت کی بنا پر یا مالی کمزوری کی بنا پر وہ نہیں جا سکے ہیں، تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم میری محبوب کی شباہت اختیار کر لو، جو وہاں گئے ہیں ان کی تم شباہت اختیار کر لو، تم کیا ہے اپنے ناخن نہ کاٹو، اپنے بال نہ کاٹو، ان کی ایک مشابہت لے کر آؤ، یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، تو اس کو حقیقت بنا لے، میں تو کیا اس کو کیا ہے یہ لے کر آیا ہوں۔ اس لیے عزیز و دوستو، جن کے پاس قربانی کی حیثیت ہے وہ بھی، اور جو بھی ہو سکے وہ یہ نہ کریں، ان کی مشابہت اختیار کر لے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان کی شکل بنانے کی بنا پر اللہ ہمیں بھی وہ حج کا ثواب دے دے گا۔ بہرحال تو ان دنوں کے اندر یہ تو قربانی اور تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق یوم عرفہ سے لے کر، جیسے کہ میں نے بتایا، 13ویں ذی الحجہ تک، اور یہ 2 نبی کی اور ایک فرشتے کی یادگار ہے، اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کے اندر ایک شان و شوکت اسلام ہے، اور دیکھیے اس میں ہمیں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ زور زور سے، بہت زیادہ زور بھی نہیں، معتدل آواز سے آدمی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے۔ ماں بہنیں اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھیں۔ آج کل عامتاً یہ ہو گیا ہے، 2 باتوں کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ جب تکبیر تشریق کی باری آتی ہے تو زور زور سے نہیں پڑھتے، آہستہ، کچھ لوگ زور سے بیچارے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا تو تھوڑا زور سے آواز سے پڑھیں، اس میں شوکت اسلام کا مظاہرہ ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، ان کو چاہیے کہ گھر کا جس کونے میں نماز پڑھتی ہے اس کے سامنے ایک پرچی لگا دیں کہ تکبیر تشریق نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ اس کا اہتمام کریں۔ جس کے پاس قربانی کے کیا حیثیت ہے، فرض ہے، وہ قربانی ادا کریں، اور جس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ اللہ میاں سے دعا کریں اور کوشش کریں، اگر ہو سکے نفلی قربانی تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اپنی طرف سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جانب سے بھی قربانی ادا کی ہے، تو ہماری حیثیت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے مرحومین کی اور جو ہمارے محسنین ہیں، اگر حیثیت ہو تو ان کی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ جو دن آ رہے ہیں، یہ مابقیہ جو دن ہیں اس کی بھی قدر کریں۔ ان دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، اور جو بھی عبادت ہو سکے وہ کریں۔ ان دنوں یہ دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔